ایک اللہ والے بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی۔ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ تلاوت کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اللہ نے اس بندے پر منکشف کیا تو اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک قبر میں ایک مردہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس کو سلام کیا تو مردے نے سر اٹھا کر وعلیکم السلام کہا۔ اس اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا سزا ہوتی ہے یا پھر جزا، آرام یا عذاب، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ قبر میں بھی ذکر و افکار، تلاوت و تسبیح کرنی پڑتی ہے، اور آپ تو ماشاء اللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہو۔ مردے نے کہا کہ جو انسان وفات پاتا ہے اس سے سب سے پہلے 3 سوال ہوتے ہیں، اگر وہ ان 3 سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے۔ جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشغلہ یا کوئی مصروفیت نہیں ہوگی تو تم یہاں اکتا جاؤ گے، اس لیے تمہارا پسندیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھا لگتا تھا وہ تم بتا دو، تم کو یہاں اس کی اجازت مل جائے گی۔ کہنے لگا کہ میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی اجازت مل جائے تو میرے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ملی ہے۔ میں نے قبر میں 70,000 قرآن ختم کیے ہیں، میں آپ کو 70,000 قرآن پاک کا ختم دیتا ہوں، آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دیں۔ اس اللہ والے بزرگ نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ تو بے حد سستا سودا ہوگا، ایک سبحان اللہ کے عوض 70,000 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ تو اس نے مردے سے کہا کہ آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہو؟ مردے نے جواب دیا کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہاں دنیا ہے، دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں، یہاں 70,000 قرآن کریم کا ایک سبحان اللہ پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ دوستو اس وقت ہم دنیا میں ہیں، آئیے ہم بھی اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ کمنٹس میں آپ بھی 2 بار سبحان اللہ لکھ لیں اور اس کا اجر و ثواب کسی اپنے کو بھیج دیجئے۔ اگر آپ